ناپاکی کی حالت میں سحری اور روزہ رکھ سکتے ہیں؟ مکمل رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کرنا جائز ہے؟ کیا جنابت کی حالت میں روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اگر فجر سے پہلے غسل نہ کیا ہو تو کیا روزہ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث اور فقہ حنفی کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو مکمل وضاحت کے ساتھ سمجھیں گے تاکہ رمضان میں کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں ناپاکی جنابت سے مراد ازدواجی تعلقات کے بعد کی حالت ہے، احتلام کے بعد کی حالت ہے۔ یہ حالت صرف نماز کے لیے معنی ہوتی ہے، ہر عبادت کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا کہ اگر تم جنبی ہو تو پاک ہو جاؤ۔ اس آیات میں نماز کے لیے غسل کا حکم ہے، روزے کے لیے نہیں ہے۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت جنابت کی حالت میں ہوتے تھے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ فجر کے وقت غسل نہ کیا ہو تب بھی روزہ صحیح ہے، شرط یہ ہے کہ روزے کی نیت موجود ہو۔ فقہ حنفیہ کے مطابق جنابت کی حالت میں روزہ رکھنا جائز ہے، لیکن نماز کے لیے غسل ضروری ہے، لازمی ہے۔ روزہ ہو جائے گا، نماز بغیر غسل کے نہیں ہوگی۔ کیا ناپاکی کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کھا سکتے ہیں، کیونکہ سحری کھانے کے لیے غسل شرط نہیں ہے، البتہ ادب اور طہارت بہتر ہے۔ اگر فجر کا وقت ہو جائے اور ابھی غسل نہ کیا ہو تو اس وقت روزہ رکھنا صحیح ہے، روزہ ہو جائے گا، لیکن فوراً غسل کر کے نماز پڑھنا لازمی ہے۔ روزہ کب خراب ہوگا، کب ٹوٹے گا؟ کہ ناپاکی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، صرف ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، جماع کرتا ہے یا جان بوجھ کر قے کرتا ہے تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنابت میں روزہ نہیں ہوتا، غسل کے بغیر سحری نہیں کھا سکتے، یہ سب غلط فہمیاں ہیں۔ شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا عمل یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی بعض اوقات فجر کے بعد غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے، یہی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کو آسان بنانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اگرچہ جائز ہے، مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ سحری سے پہلے غسل کر لیں، سونے سے پہلے غسل کر لیں، پاکیزگی کے ساتھ عبادت کریں، کیونکہ طہارت عبادت کا حسن ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ جنابت کی حالت میں سحری کھا سکتے ہیں، جنابت میں روزہ رکھ سکتے ہیں، غسل نہ ہو تب بھی روزہ صحیح ہوگا۔ نماز کے لیے غسل کرنا لازمی ہے، ضروری ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، شیطان وسوسے سے ڈالتا ہے۔ علم حاصل کریں تاکہ عبادت صحیح ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم عطا فرمائے، ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔